خیبر پختونخوا میں پہلی بار وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی اور گورنر فیصل کریم کنڈی صوبائی حقوق کے معاملے پر ایک پیج پر آ گئے۔ دونوں رہنماؤں نے گندم کی ترسیل اور سی این جی بندش کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاق کے اقدامات سے صوبے کے عوام خصوصاً غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے موقف اپنایا کہ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سی این جی بند رکھنا آئین کے آرٹیکل 151 اور 158 کی خلاف ورزی ہے، جبکہ گورنر نے بھی وفاق سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام کو روٹی اور سی این جی نہ ملی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹1.93 فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے، جبکہ اپریل کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت ₹1.73 فی یونٹ اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق دونوں ایڈجسٹمنٹس کو ملا کر جون میں صارفین کو مجموعی طور پر تقریباً 20 پیسے فی یونٹ ریلیف مل سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بروقت اقدامات کے باعث ایل این جی بندش اور مہنگے فرنس آئل کے باوجود صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا اور ممکنہ 38 ارب روپے کے اضافی اخراجات سے بچا لیا گیا ہے، تاہم حتمی فیصلہ نیپرا سماعتوں کے بعد کرے گا۔ پاکستان کے بالنگ کوچ عمر گل نے شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ مبینہ لڑائی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے وضاحت دی کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حسن علی زخمی ہو گئے تھے اور اسی دوران شاہین شاہ آفریدی سے معمول کی گفتگو ہو رہی تھی۔ عمر گل کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والا رد عمل صرف ایک لمحاتی ری ایکشن تھا اور حقیقت میں دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیمرہ اس لمحے کو ریکارڈ کر رہا ہے، جبکہ سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دی تھیں۔ سیلہٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا بڑا ہدف دے دیا۔ تیسرے روز بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس میں مشفیق الرحیم نے 137 اور لٹن داس نے 69 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد نے 4 جبکہ ساجد خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 232 رنز پر آؤٹ ہوئی اور اسے 47 رنز کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ خراب روشنی کے باعث تیسرے دن کا کھیل جلد ختم کر دیا گیا اور پاکستان چوتھے روز 437 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز شروع کرے گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے ایٹمی لاجسٹک پلانٹ پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کسی بھی ملک کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ایٹمی مراکز پر حملے نہ صرف علاقائی امن کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کا خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں عالمی سلامتی کے لیے ایک نیا چیلنج بن رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے خطرناک اقدامات کو روکنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خطے میں سیکیورٹی صورتحال پہلے ہی کافی حساس ہے۔ پاکستان نے امن اور استحکام کی ضرورت پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں ایک سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے میں ایک اہم قبائلی رہنما سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گلشن پلازا کے قریب پیش آیا، جہاں ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں میں اس واقعے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ وزیرستان میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے گشت بڑھا دیا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر حکام کو دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس کی سب لیز سے متعلق ایک اہم موڑ آ گیا ہے۔ عدالت نے سابق ایئر چیف مجاہد انور خان اور احسان مانی سمیت 20 افراد کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ اس کیس میں درخواست گزاروں کا موقف ہے
کہ انہوں نے قانونی طریقے سے اپارٹمنٹس کی خریداری کی تھی، اس لیے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ الاٹیز کا مفاد مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ کیس اسلام آباد کی ایک مہنگی ترین رہائشی عمارت سے متعلق ہے جو طویل عرصے سے قانونی چارہ جوئی کا شکار رہی ہے۔ سابقہ سماعتوں میں CDA کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ آج کی کارروائی میں وکلاء نے اپنے دلائل جاری رکھے اور عدالت نے اپنا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اس فیصلے سے نہ صرف ان 20 افراد بلکہ عمارت کے دیگر رہائشیوں پر بھی اثر پڑے گا۔ کیس کی مزید سماعت آنے والے دنوں میں دوبارہ ہوگی، جس سے اس تنازع کے حل کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اور بھارت کے ریاست آندھرا پردیش کی حکومت نے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور خاندانی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک اچھوتا اور انوکھا منصوبہ متعارف کروا دیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت اب والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر حکومت کی جانب سے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق تیسرے بچے کی پیدائش پر والدین کو 30,000 روپے جبکہ چوتھے بچے کی پیدائش پر 40,000 روپے کی رقم بطور حوصلہ افزائی دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد بچوں کی ابتدائی صحت اور پرورش کے اخراجات میں والدین کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اگرچہ یہ پالیسی روایتی آبادی کنٹرول مہم کے برعکس نظر آتی ہے، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ وہ صحت مند نسل کی پرورش میں مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس اسکیم کے طریقہ کار اور رجسٹریشن کے حوالے سے جلد ہی ملک گیر مہم شروع کی جائے گی۔ سماجی حلقوں میں اس فیصلے کو ملا جلا رد عمل مل رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے خوش آئند قرار دے رہے ہیں جبکہ کچھ مالی بوجھ پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے بادل ایک بار پھر منڈلانے لگے ہیں، جہاں امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایران کے خلاف دوبارہ جنگ چھیڑنے پر ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اس اہم رابطے کے بعد اسرائیلی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی میں قائم امریکی اڈوں سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر درجنوں کارگو طیارے تل ابیب پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب پینٹاگون نے ممکنہ حملوں کی صورت میں ایران کی توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت اہم اہداف کا انتخاب کر لیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ اس سلسلے میں رواں ہفتے اپنے قومی سلامتی ٹیم سے مزید اہم مشاورت کریں گے۔ سلطنت عمان نے متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی میں واقع براکا نیوکلیئر پلانٹ پر ہونے والے ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا ہے۔ عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں UAE کے ساتھ مکمل یکجہتی اور تعاون کا اعادہ کیا گیا ہے اور امارات کی سلامتی، خود مختاری اور ملکی دفاع کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کی گئی ہے۔ عمانی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے جارحانہ اقدامات اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوششیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے تمام مسائل کا پائیدار حل صرف پرامن مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی کی کوشش کو دوبارہ جرم قرار دیتے ہوئے اس حوالے سے کی گئی حکومتی قانون سازی کو غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سال 2022 کی اس حکومتی ایکٹ کو مسترد کر دیا، جس کے تحت خودکشی کی کوشش کو جرم کی فہرست سے حذف کر لیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ حماد حسن ڈار اور ایڈوکیٹ اعظم ملک کی پیروی میں دائر درخواستیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے ضابطہ فوجداری کے اس متعلقہ سیکشن کو فوری طور پر بحال کر دیا ہے۔ شرعی عدالت کے مطابق خودکشی کی کوشش کو جرم کی فہرست سے نکالنا اسلامی احکامات کے منافی تھا۔ اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں حالیہ تجارتی سیشن کے دوران تیل کے نرخوں میں 3% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مارکیٹ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ WTI اور UAE مربن خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی، سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات اور عالمی سطح پر طلب میں اچانک اضافے کے باعث تیل کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں۔